السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کہیے کیسے ہیں؟ آئی ہوپ دیٹ ایوری بڈی از فائن. ایز یو پیپل نو دیٹ دا رننگ اسپیل آف لیکچرز از اباؤٹ فارمرس. وی آر اسٹڈیئنگ ڈفرنٹ فارمرس آف ریڈیو، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے فارمرس ایسے ہیں کہ جو مختلف دوسری اصناف ہیں اس کی میڈیا کی، اس میں بھی وہ جو فارمرس ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکومنٹری ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کی، اور ڈاکومنٹری کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں وہ ہم نے دیکھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ریڈیو پہ پروڈیوس کی جاتی ہے اور لوگوں کو سنوائی جاتی ہے، بلکہ ٹیلی ویژن پہ بھی ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ فلم کا جو ایک میڈیم ہے اس کے لیے بھی ڈاکومنٹریز بنتی ہیں. وین آئی سے فلم اٹ مینس دیٹ سنیما ہال کے لیے بھی ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں اور وہ لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں. ڈاکومنٹری کے حوالے سے تھوڑا سا ایک ریکیپ کر لیں. ایز آئی ٹولڈ یو دیٹ اٹ از اے کمبینیشن آف ٹو ورڈز، ون از ڈاکومنٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از کمنٹری. ڈاکومنٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسی دستاویز کہ جسے ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، جسے آپ کہہ لیجئے کہ کسی جگہ پہ ضرورت پیش آئی ہے کسی بھی معاملے کی اوتھینٹسٹی کی، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کا ڈاکومنٹڈ پروف موجود ہے. سو ڈاکومنٹ سم تھنگ ریٹن اینڈ سم تھنگ دیٹ کین ناٹ بی ڈینائڈ. اس کے اندر جو میٹر ہے یا اس کے اندر جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یا جو انفارمیشن ہے اس کو ڈینائی کرنا یا اس کو ریفیوز کرنا وہ باقاعدہ طور پہ ایک کام ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس اس سے زیادہ بڑے اور اوتھینٹک ثبوت موجود ہیں تو پھر ہی اس دستاویز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ادروائز اٹ از ایکسپٹیڈ اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر دیٹ واٹ از پریزنٹ ان دس ڈاکومنٹ دیٹ از آل ٹرو. ود دی ایمرجنس آف ڈفرنٹ میڈیمز، میڈیا کے جو ڈفرنٹ میڈیمز ہیں وہ ان کا جب ایمرجنس ہوئی، شروع میں اخبارات تھے، اس کے بعد ریڈیو آیا، اور اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن کا دور آیا، اور اس کے بعد پھر فلم کا دور آیا، تو لوگ جو ہیں انہیں مختلف قسم کی ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملی، سننے کو ملی. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے پرنٹ میڈیم میں ڈاکومنٹری کا آغاز کیا گیا، اور جو ڈاکومنٹڈ پروفس تھے وہ باقاعدہ طور پہ جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کسی بھی شخصیت کے حوالے سے یا کسی بھی جگہ کے حوالے سے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے وہ وہاں پہ اس کا حصہ بنائے گئے. لوگوں کے انٹرویوز بھی پبلش کیے گئے ان کے ناموں کے ساتھ، اور ایک ایسا پروف دیٹ از اے کائنڈ آف irrefutable proof in any way. تصاویر جو ہوتی ہیں کہ جنہیں کسی بھی طرح سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تصویر میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ایکچولی وہ ایک عکاسی ہے ایک ریئل سین کی، ایک اصل منظر کی. تو باقاعدہ طور پہ ان فیچرز میں جو کہ ڈاکومنٹریز تھیں، ریٹن ڈاکومنٹریز فار نیوز پیپرز اور میگزینز، ان میں ان آرٹیکلز یا ان ڈاکومنٹریز میں تصاویر کو شامل کیا گیا، اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ جو بھی میٹر اس آرٹیکل میں یا اس فیچر میں موجود ہے یہ بیسکلی بالکل سچ ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پہ ہم نے یہ تصاویر ساتھ پبلش کی ہیں، یا ہم نے ساتھ ان کے جو دیگر سرٹیفکیٹس ہیں جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں اس آرٹیکل کے تھیم کے ساتھ، وہ ہم نے اس میں شامل کیے ہیں. اس کے بعد ریڈیو جو ہے یہ ایک میڈیم کے طور پہ ابھرا، اور ریڈیو نے بہت جلد لوگوں کے درمیان ایک پاپولیرٹی گین کی، کیونکہ پہلے لوگ صرف پڑھتے تھے، لیکن اب انفارمیشن جو ہے وہ ان تک لفظوں کے ذریعے سے پہنچنے لگی، ایسے لفظ کے جو وہ سن سکتے تھے. لوگوں نے ریڈیو کو پذیرائی دی، اور اس ریڈیو کی ایک صنف میں ایک اور بہت اہم جو فارمیٹ ہے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اور ریڈیائی ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ پروڈیوس کی گئیں. ریڈیو کے لیے جو ڈاکومنٹری ہے اس میں جو پروفس ہیں وہ سنوائے جاتے ہیں انٹرویوز کی صورت میں، کہ اگر کسی شخصیت کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے، کسی بھی شخصیت کی ایک مخصوص جو اس کی زندگی کا اسپیکٹ ہے اسے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، تو اس اسپیکٹ کے حوالے سے اس شخصیت کا اپنا انٹرویو اس کی اپنی آواز میں
اور اس کے جو دیگر ریلیٹیوز ہیں یا اس کے ڈیئر ونز ہیں، اس کے نیئر ونز ہیں، اس کے فرینڈز ہیں، اس کے کولیگز ہیں، ان کے انٹرویوز باقاعدہ طور پہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور انہیں ایک سیکوینس میں اس ڈاکومنٹری کا حصہ بنایا جاتا ہے. بعد میں ٹیلی ویژن آیا اور وہی ڈاکومنٹری جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ ایک تصویری صورت میں لوگوں تک پہنچی، اور لوگ جو ہیں انہیں باقاعدہ طور پہ جو وہ شخصیت ہے یا وہ جگہ ہے اس کی تصاویر جو ہیں، جسے آپ کہہ لیں کہ جو موونگ پکچرز ہیں، وہ انہیں دکھائی گئیں، اور باقاعدہ طور کے اوپر ڈاکومنٹری جو ہے ایک بہت اسٹیبلشڈ فارمیٹ کی صورت میں پوری دنیا میں ابھری. ڈاکومنٹری کے ذریعے سے بہت سارے مسائل حل کیے گئے، بہت سارے مقاصد حل کیے گئے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ استعمال کیا گیا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو انفارمیشن پہنچانے کے لیے، اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. ویری امپورٹنٹ کائنڈ آف فارمیٹ، اور اس سلسلے میں آپ کو یقینی طور پہ بہت زیادہ نالج کی ضرورت ہے. جس ٹاپک کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ نالج جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس نالج، اس جو تھیم ہے اس کے حوالے سے جتنا بھی مٹیریل اگر آپ جمع کر سکتے ہیں، وہ ریٹن شیپ میں ہو یا انٹرویوز کی صورت میں ہو، وہ آپ نے جمع کرنا ہے، اور اس کے بعد اسے بہت آرٹسٹیکلی آپ نے اپنی ڈاکومنٹری کا حصہ بنانا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، دس واز آل اباؤٹ پریویس لیکچر. جس طرح کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈاکومنٹری کے اوپر بات کی، اور ڈاکومنٹری کو مزید انٹرسٹنگ بنانے کے لیے اس میں ڈائلاگز کا بھی سہارا لیا گیا، اس میں کیریکٹرز انٹروڈیوس کروائے گئے، اور اس کو ڈاکیو ڈراما کا نام دیا گیا. ڈراما جو ایک لفظ ہے یہ ڈاکومنٹری کے حوالے سے بھی اب تک آیا، اور اس کے علاوہ فیچر جب ہم نے پڑھا فیچر کے بارے میں، اس کی پروڈکشن کے بارے میں، اس کے ڈفرینٹ ٹائپس کے بارے میں، تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلا کہ ایک تو فیچر نریٹو فیچر ہے اور دوسرا ڈرامیٹک فیچر. ٹوڈیز ٹاپک از ڈراما. فیچر کے دوران آپ کو ڈراما کا پتہ چلا، اور ڈاکومنٹری کے دوران ڈراما کا ذکر ہوا، اور آپ کو بتایا کہ ایک کمبینیشن بنایا گیا ڈاکومنٹری کا اور ڈراما کا. ڈراما ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے سبھی لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے میڈیا سے وابستہ ہیں یا اس معاشرے کا حصہ ہیں اور وہاں تک میڈیا پہنچ چکا ہے، وہ اس لفظ سے بخوبی واقف ہیں. اسپیشلی پاکستان میں ڈراما جو ہے یہ ایک بہت اہم صنف رہی ہے، اور آپ اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یا اس قسم کی سچویشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ شخص تو ڈراما ہے. When we say that this person is just like a drama, it means that he is portraying what actually he is not. ڈراما جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ایسی ہی سچویشن کا نام ہے کہ جس میں جو لوگ رول پلے کر رہے ہیں وہ ایکچولی وہ نہیں ہیں کہ جو وہ پورٹرے کر رہے ہیں، جو وہ ڈسپلے کر رہے ہیں، جو کچھ وہ ایگزیبٹ کر رہے ہیں. جو ایک فنکار ہے، جو کہ ایک ڈراما آرٹسٹ ہے، وہ اپنے ایکچوئل لائف میں ہی از اور شی از ہیونگ اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹیٹس، بٹ وین ہی اور شی enters into ڈراما تو وہاں پہ اسے ایک کردار اسائن کیا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ اس ڈرامے میں آپ ایک ڈاکٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، یا اس ڈرامے میں آپ ایک ٹیچر کا رول پلے کر رہے ہیں، یا اس ڈرامے میں آپ ایک دہقان بنے ہوئے ہیں، یا آپ معاشرے کا کوئی بھی ایسا پیشہ یا معاشرے کا کوئی بھی ایسا رخ کہ جو کہ ایک انسان کو تفویض کیا جا سکتا ہے یا ایک انسان کو اس حوالے سے جانا جا سکتا ہے، اس رول کو کہ جو کہ وہ ایکچوئل لائف میں ادا کر رہا ہے، اسی رول کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈرامہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اور جو ڈرامے کے کردار ہیں وہ ہمارے اسی معاشرے سے لیے جاتے ہیں جو کہ مختلف سچویشنز کی، مختلف مسائل کی عکاسی کرتے ہیں. ڈرامہ بیسیکلی کیا ہے؟ ایکچولی یہ ایک گریک ورڈ ہے جہاں سے لیا گیا ہے. ڈرامے کا جو ایک ماضی ہے، جو ڈرامے کی ہسٹری ہے، اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ ہمیں گریس میں ملتے ہیں. گریس جس طرح کہ آپ جانتے ہیں یونان کا نام ہے، یونان کو انگلش میں گریس کہتے ہیں. یونانی
جو لوگ تھے جو کہ آرٹ اینڈ کلچر سے وابستہ تھے، وہاں پہ ڈرامہ کی صنف کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا گیا. اس دور میں جو بادشاہ تھے یا جو ملکائیں تھیں، جو وہاں پہ کوئنز اینڈ کنگز تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے جو دربار میں مختلف لوگ تھے وہ اپنا روپ بدلتے، ایک مختلف روپ دھارن کرتے، ایک مختلف روپ اختیار کرتے، اور باقاعدہ طور پہ بادشاہ کے سامنے دربار میں وہ ایک ڈرامہ پیش کرتے. ڈرامہ از اے کائنڈ آف سچویشن دیٹ از ناٹ ریئل ون، اینڈ all the characters who are present in that play are fake, fictitious, and they haven't got anything to do with the real world. وہ جو ایک کردار پورٹرے کر رہا ہے ایک آرٹسٹ، اس کا اس کی حقیقی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کردار پورٹرے کر رہا ہے وہ کردار آپ کو اپنے ارد گرد اپنی حقیقی زندگی میں کہیں نہ کہیں نظر آ جائے. بنیادی طور پہ جو کردار ہیں وہ معاشرے سے ہی لیے جاتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا. ڈرامہ کی ایک اوور آل جو ڈیفینیشن ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ڈرامہ از اے لٹرلی فارم involving actions and dialogues written for actors to perform. It is Greek word and its meaning is action that is drawn from the verb to act. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، جس طرح کہ آپ کو پتا چلا کہ ڈرامہ جو ہے بیسیکلی گریک ورڈ ہے، اور گریک میں اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے پرفارم کرنا یا کچھ کر کے دکھانا، اور انگلش میں اس کا جو متبادل ہے دیٹ از ٹو ایکٹ. اور جو ایکشن ہے، جو ایک حرکت ہے، جو ایک موومنٹ ہے، وہ انوالو ہے ڈرامہ میں. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ڈرامہ میں پائی جاتی ہے دیٹ از کیریکٹرز، کہ جن کی مدد سے ڈرامہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آگے بڑھتا ہے. ایکشنز ہیں، اور اس کے علاوہ ڈائلاگز ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں گفتگو کرتے ہیں. بیسیکلی ہم ایک دوسرے کو ڈائلاگز کے ذریعے سے بات چیت کرتے ہیں. اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اگر دیر از اینی کائنڈ آف پرابلم بٹوین ٹو فرینڈز دین دے مسٹ سالو دیئر پرابلم تھرو ڈائلاگز. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ڈرامہ جو ہے اس کے جو موضوعات ہیں، لائک اف وی ٹاک اباؤٹ دا ٹاپکس آف ڈرامہ، ایکچولی دے آر دا سیم ایز وی ہیو ڈسکسڈ about the topics of talk, or we have discussed the topics of feature, or we have discussed the topics of a documentary. ڈرامہ کا جو انپٹ ہے وہ بھی ہمارے معاشرے ہی سے آئے گا. جتنے بھی موضوعات آپ ایک ٹاک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ ایک فیچر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا ایک ڈاکومنٹری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ سبھی کے سبھی جو ٹاپکس ہیں وہ آپ ڈرامہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہاں پہ آپ باقاعدہ طور پہ کچھ کردار سوچتے ہیں، کنسیو کرتے ہیں، انہیں آپ باقاعدہ طور پہ ڈائلاگز دیتے ہیں، انہیں ان کرداروں کو آپ مختلف جگہوں کا ایک کہہ لیں کہ نمائندہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے مختلف حصوں سے وہ بلونگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کردار جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اسٹوری جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. واٹ از اسٹوری؟ ایکچولی اسٹوری جو ہے وہ آپ کا ٹاپک ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. ڈرامے کے تھیم کے حوالے سے دو اسکولز آف تھاٹ ہیں، جو کہ ادب کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو دو ہی ہیں. ادب جس طرح کہ ایک بہت عام بحث ہے کہ whether it should be for the betterment of society, whether it should be used to convey kind of constructive message to society, or just it is just like can say it is a genre of art, کہ یہ صرف آپ آرٹ کے طور پہ ادب کو کریٹ کر رہے ہیں، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کریٹ کر رہے ہیں، یا کہ آپ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سوسائٹی میں کوئی آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں کسی شارٹ سٹوری کے ذریعے سے، کسی افسانہ کے ذریعے سے، یا ناول کے ذریعے سے، یا شاعری کے ذریعے سے. اسی طرح ڈرامہ بھی، جس طرح کہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن پڑھا، یہ بھی ایک لٹریچر کی ایک فارم ہے، اور اس کے حوالے سے بھی یہی دو بحثیں جو ہیں یہ مختلف جو ڈرامہ کے ناقدین ہیں ان کے درمیان چلتی ہیں کہ ڈرامہ جو ہے یہ اس کا مقصد جو ہے وہ صرف انٹرٹینمنٹ ہونا ہے، یا اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو کوئی تھیم دے سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی
مقصد دے سکتے ہیں یا آپ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں, اویئرنیس دے سکتے ہیں, لائک اٹ از ٹوٹلی اپ ٹو یو. لیکن جو ڈراما کی ٹائپس ہیں, اف وی ٹاک اباؤٹ دا ٹائپس آف ڈراما ان ٹرمز آف ڈکشن, تو ہمیں 3 طرح کی جو اقسام ہیں وہ ملتی ہیں. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈکشن کیا ہے, DICTION. ڈکشن جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا جو مطلب ہے وہ اسلوب ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار وہ شخص جو ہے اس کی طبیعت میں بڑا چلبلا پن ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک سنجیدہ نوعیت کا شخص ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ یار اس کی زبان میں ایک عجیب قسم کا طنز ہے, وہ جب بھی گفتگو کرتا ہے ہمیں طنز ملتا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں. جب ہم چیزوں کو ان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے ایٹیٹیوڈز کے حوالے سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, انہیں کیٹیگرائز کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اس شخص کا یا اس تحریر کا ڈکشن ہے. اسلوب کسی بھی تحریر کا مختلف ہوتا ہے. کچھ تحریریں ایسی ہیں کہ جو مزاحیہ ہیں, کچھ ایسی ہیں کہ جو سیریس ہیں, ٹریجڈی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں کہ جو طنز و مزاح پہ جن کی آپ کہہ لیجئے کہ بیس ہے. ڈرامہ جو ہے اس کے بھی 3 ڈکشنز ہیں. سب سے پہلے جو ڈرامہ لکھا گیا اور اسے پرفارم کیا گیا دیٹ واز اباؤٹ ٹریجڈی. ٹریجڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے, ایک بہت مشہور انگریز رائٹر ہیں شیکسپیئر, he said that happiness is an occasional episode in a long drama of tragedy. کم و بیش یہی لفظ ہیں کہ ٹریجڈی جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو انسانی زندگی ہے اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ اس میں گزرتا ہے, اور جو خوشی کے لمحات ہیں وہ کبھی کبھی انسان کو نصیب ہوتے ہیں. It is a point of view, not necessarily to be with it or against this kind of maxim. یہ ایک خیال ہے, ایک نقطہ نظر ہے, متفق ہونا نہ ہونا that is entirely different thing. لیکن جو سب سے پہلا ڈرامہ تھا, یا کہہ لیجئے کہ جو ڈرامے کا آغاز تھا, اس میں جو ڈکشن دیا گیا ڈرامے کو, جو ایک ایٹماسفیئر دیا گیا, وہ ٹریجک تھا, ٹریجڈی تھا, اور لوگ جو تھے جب ڈرامہ دیکھ کے باہر نکلتے تھے تو باقاعدہ طور پہ آنسو پونچھتے ہوئے نکلتے تھے. ڈرامے سے ہی فلم بنی, اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی دور کی جو فلمیں ہیں وہ ویسٹرن موویز ہوں یا ایسٹرن موویز ہوں, ان میں ان کا جو اسلوب ہے, ان کا جو ایک اوور آل امپیکٹ ہے وہ ٹریجک ہی ہے. اس کے علاوہ کامیڈی ہے. کامیڈی ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے. لوگوں کو رلانا آسان ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ انہیں ہنسانا مشکل ہے. کامیڈی کے اوپر بیس کرتے ہوئے ڈرامے آپ کو ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو سٹائر پہ بیس کرتے ہوئے ڈرامے ملیں گے. اٹ مینس دیٹ یو آر ڈسکسنگ کائنڈ آف پرسنالٹی, اور یو آر ڈسکسنگ اینی سوشل پرابلم ان سرکاسٹک وے. آپ ایک طنز کر رہے ہیں معاشرے کے اوپر, معاشرے کی کسی برائی کے اوپر یا کسی شخصیت کے اوپر. اور طنز جو ہے یہ بھی اس کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں. یا تو آپ باقاعدہ طور پہ کسی شخص کو آپ اس کا دل دکھانا چاہ رہے ہیں, دل آزاری آپ کا مقصد ہے, یا آپ کا جو مقصد ہے وہ کنسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہلکے پھلکے انداز میں آپ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہ رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ ہنستے کھیلتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ انٹرٹین بھی ہو جائیں, اور جو مسئلے کی نشاندہی ہے وہ بھی ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ حل ہو جائے, لوگ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگیں. The very next type, the next category of types of drama, that is in terms of making. ڈرامے کی میکنگ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرامہ جو ہے یہ جتنے بھی آپ کو صناف نظر آ رہی ہیں اس کی میڈیا کی, وہ اس میں باقاعدہ طور پہ شامل کیا گیا ہے. ڈرامہ ریٹن شیپ میں بھی آپ کو ملتا ہے, دیٹ از پرنٹ میڈیم. آپ کو ریڈیو پہ بھی ڈرامہ ملتا ہے جسے آپ صوتی تاثرات کے ذریعے سے اور آوازوں کے ذریعے سے سنتے ہیں, وہ یقینی طور پہ ابھی کچھ دیر کے بعد ہم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ڈرامہ جو ہے وہ سٹیج کے اوپر بھی باقاعدہ طور پہ پیش کیا گیا ہے, اور چونکہ سب سے پہلے ڈرامہ کو سٹیج ہی کیا گیا تھا اسی لیے اس پہ دنیا میں بہت کام ہوا ہے, اور بہت اہم پلیز جو ہیں
اسپیشلی شیکسپیئر کے، یا اگر آپ پاکستان کے جو مشہور نام ہیں، امتیاز علی تاج کا نام ہے، آغا حشر کا نام ہے، ان کے ڈرامے آپ کو باقاعدہ طور پہ اسٹیج کے اوپر پرفارم کیے ہوئے ملیں گے، اور ان کے جو کتابی شکل ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈرامہ جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ ڈرامے کی جو مختلف اقسام ہیں اس کی میکنگ کے حوالے سے، وہ سب سے پہلے تو ایک ڈرامہ ایسا ہے کہ جسے ہم سولو پلے کہتے ہیں، دس از سولو ڈرامہ۔ سولو ڈرامہ جو ہے یہ ایک ہی ڈرامہ ہے، اس کا کسی بھی طرح سے لنک کسی پچھلے ایپیسوڈ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی بھی ایپیسوڈ نہیں ہوتا۔ جو سولو ڈرامہ ہے یہ مخصوص جو مواقع آتے ہیں کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی ملک میں، ان کو مد نظر رکھ کے اس کو لکھا جاتا ہے اور اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کی اگر مثال لیں تو یہاں پہ 14 اگست کے حوالے سے اسپیشل ڈرامہ لکھا جائے گا، اس کے علاوہ 23 مارچ کے حوالے سے اسپیشل ڈرامہ لکھا جا سکتا ہے، قائد اعظم کے جو یوم ولادت ہے اس پہ ایک اسپیشل ڈرامہ لکھا جائے گا، یا یوم فضائیہ کے حوالے سے بھی ایک اسپیشل ڈرامہ لکھا جا سکتا ہے اور اسے پروڈیوس کر کے سامعین تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ جو اس طرح کے ڈراماز ہیں کہ جنہیں باقاعدہ طور پہ لنک کیا جاتا ہے مختلف واقعات کے ساتھ یا مختلف دنوں کے ساتھ، کہ جن کی ہماری ملکی تاریخ میں ایک اہمیت ہے، ان میں باقاعدہ طور پہ ایک مقصد ہوتا ہے جو کہ لنک کرتا ہے اس مخصوص دن کے ساتھ۔ اس مقصد کو ڈراماٹک شیپ میں مختلف کرداروں کے ذریعے سے، مختلف سچویشنز کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے اور ایک میسج جو ہے وہ کنوے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے دیٹ از کالڈ سیریز، SERIES۔ جو سیریز ہے اس میں کہ معاشرے کا کوئی بھی موضوع لے کے اس موضوع کے مختلف جو شیڈز بنتے ہیں ان کے اوپر ڈراماز لکھوائے جاتے ہیں، اور ہر ڈرامہ جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک مکمل ڈرامہ ہے، مکمل پلے ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ ڈرامے کے جو لوازمات ہیں ڈرامہ لکھنے کے حوالے سے وہ پورے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسی موضوع کے مطابق اگلا ڈرامہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ 13 ڈراماز کی ایک سیریز ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں۔ آپ ریڈیو کی بات کریں یا ٹی وی کی، تو ایک موضوع کو اس کے 13 ڈفرینٹ شیڈز تلاش کر کے ان کے اوپر مختلف رائٹرز سے یا ایک ہی رائٹر سے ڈراماز لکھوائے جاتے ہیں، جن کے کردار مختلف ہوتے ہیں، ان کی سچویشنز مختلف ہوتی ہیں، ان کے سوشیو کلچرل بیک گراؤنڈ مختلف ہوتے ہیں، اور ڈائلاگز یقینی طور پہ مختلف ہوتے ہیں۔ دس از کالڈ سیریز۔ سیریز کا ایک مین ٹائٹل ہوتا ہے، ایک ہیڈنگ ہوتی ہے بنیادی طور پہ۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہیں معاشرے کے کسی بھی موضوع کو آپ لے لیجئے، مثال کے طور پہ آپ رات کے بارے میں کوئی ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ رات میں کتنی کہانیاں جو ہیں معاشرے میں جنم لیتی ہیں، کہیں پہ کوئی دم توڑ رہا ہے تو کہیں پہ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی چوری ہو رہی ہے اور کہیں پہ کوئی عبادت کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی گناہ ہو رہا ہے، یا کہیں پہ کوئی شخص جو ہے وہ نوافل ادا کر رہا ہے۔ رات جو ہے وہ اپنے دامن میں بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ تو جو مین ٹائٹل ہوگا وہ آپ لے لیجئے مثال کے طور پہ کہ ایک رات کی کہانی، اور اس کے جو سب ٹائٹلز ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ہر ڈرامے کا ایک اپنا انفرادی نام ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور صنف ہے جسے ہم سیریل کہتے ہیں، قسط وار ڈرامہ۔ اس میں سٹوریز مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو سٹوریز ہیں وہ بیسیکلی لنک کرتی ہیں ایک مین سٹوری کے ساتھ، ایک مین تھیم کے ساتھ، اور جتنے بھی کیریکٹرز ہیں وہ اس مین تھیم کو لے کر کے آگے چلتے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو بہت ساری ساتھ ہو سکتی ہیں کسی بھی ڈرامے کی، لیکن ہمارے پاکستان میں ریڈیو کے حوالے سے بھی اگر بات کریں یا ٹی وی کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ تر 13 ایک ساتھ پہ ایک سٹوری کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے یا ایک سٹوری کو پھیلایا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ پہلی 2-3 اقساط میں جو کردار ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں، اس کے بعد سٹوری آگے بڑھتی ہے اور اس کا پھر ایک کلائمیکس ہوتا ہے اور اس کے بعد اینٹی کلائمیکس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سیریل ہے اس میں رائٹر کو خصوصی طور پہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہر ڈرامہ جو ہے
جو ایپیسوڈ ہے اس ڈرامے کا، اس میں بھی 2 چھوٹے کلائمیکسز ہوتے ہیں اور ایک بڑا کلائمیکس ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ایپیسوڈ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، تاکہ جو لوگ ہیں ان کی دلچسپی برقرار رہے، ایک طرح کا ایک سسپینس کا ایلیمنٹ وہاں پہ رہے، اور لوگ جو ہیں وہ اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں، اور اس کے بعد سٹوری جو ہے وہ اسی پوائنٹ سے آگے بڑھتی ہے کہ جس پوائنٹ پہ پچھلی قسط میں ختم ہوئی تھی، یا جس پوائنٹ پہ پچھلی قسط میں ختم ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ڈرامے کی ایک اور قسم ہے جسے سوپ ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ آج کل جو سوپ ہے یہ بہت زیادہ آپ جانتے ہیں کہ مشہور ہو چکا ہے، اور اسپیشلی ٹیلی ویژن کے حوالے سے آپ کو ہر چینل پہ سوپ پلیز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ سوپ جو ہے بنیادی طور پہ اس کا آغاز امریکہ میں اس وقت ہوا جب ریڈیو جو ہے بالکل اپنے ابتدائی دور سے گزر رہا تھا، اور چونکہ یہ ایک ایسا میڈیم تھا کہ جس میں آپ لوگوں کی آواز سن سکتے تھے، تو بہت جلد اسے ایک پاپولیرٹی حاصل ہوئی۔ اس وقت ڈرامہ جو تھا ریڈیو کا وہ بھی اپنے ابتدائی دور سے گزر رہا تھا، تو لوگ جو تھے ڈرامہ سنتے تھے بہت شوق سے۔ کچھ اس طرح کے ڈراماز جو ہیں وہ پروڈیوس کیے گئے کہ جو خواتین تھیں ان کو وہ ڈرامے انٹرٹین کرتے تھے، اور یہ ڈراماز جو ان کا وقت تھا چلنے کا، وہ اس وقت یہ ڈرامے جو آن ایئر کیے جاتے تھے کہ جس وقت خواتین مختلف قسم کے گھر میں کام کیا کرتی تھیں۔ ان ڈراماز کو جو سپانسرز ملے وہ بنیادی طور پہ ڈٹرجنٹ کمپنیز تھیں۔ ڈٹرجنٹ کمپنیز نے ان ڈراماز کو سپانسر کیا، جس کی وجہ سے اس طرح کے ڈراموں کا نام سوپ پڑ گیا۔ اس کو اس طرح کا جو ڈرامہ تھا کہ جس میں جو ایشوز تھے وہ خواتین سے متعلق تھے، وہ ایک خاندانی سیاست کے گرد گھومتے تھے، اور ان ڈراماز کو سپانسر ڈٹرجنٹ کمپنیز نے کیا، سوپ کمپنیز نے کیا، صابن کی کمپنیز نے کیا، تو اس صنف کو باقاعدہ طور پہ سوپ ڈرامہ کہا جانے لگا۔ اس کے بعد اس کی باقاعدہ طور پہ ٹیکنیک جو ہے وہ بھی سامنے آئی، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کام کیا گیا، اور آج کے دور میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سوپ ڈرامہ ہے وہ اپنی بہت زیادہ ترقی یافتہ شکل میں ہمیں ملتا ہے۔ بنیادی طور پہ جو ٹیکنیک ڈرائیو کی گئی وہ بھی صابن سے ہی ڈرائیو کی گئی۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر صابن کو پانی میں مکس کیا جائے تو ہمیں بہت سارے ببلز ملتے ہیں۔ جو ایک سوپ ڈرامہ ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ ان ببلز کی طرح ہے، ان ببلز کو سامنے رکھ کے لکھا جاتا ہے، اسے پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ Every bubble is very much connected and attached with its adjacent bubble. ہر ببل جو ہے وہ اپنے قریبی ببل کے ساتھ، اپنے قریبی بلبلے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، اور اپنی جگہ پہ اس کی انفرادیت بھی ہے۔ جو سوپ ڈرامہ ہے اس کی جو ٹیکنیک ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس میں بہت سارے کردار ہوتے ہیں، اور کوئی بھی کردار جو ہے وہ ہیرو نہیں ہے، اور کوئی بھی کردار ہیروئن نہیں ہے، مین کیریکٹرز کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ کہانی جو ہے اس کا تانا بانا اس طرح سے بنا گیا ہے کہ ہر کردار اپنی جگہ پہ ایک اہم کردار ہے، ہر کردار دوسرے کردار کے ساتھ بہت ٹائٹلی جڑا ہوا ہے، اور ہر کردار جو ہے وہ اپنی ایک الگ کہانی رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کہانی اپنے قریبی کردار کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ ایک ببل جو ہے، ایک بلبلا، وہ بہت سارے جو ببلز ہیں ان کے درمیان گھرا ہوتا ہے، ان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ایک سوپ ڈرامہ ہے اس میں بھی ہر کردار اپنے ارد گرد کے کرداروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ارد گرد کے کرداروں کے ساتھ منسلک ہے، اور اس طرح سے جو معاشرے کے مختلف مسائل ہیں وہ مختلف کرداروں کے ذریعے سے آگے چلتے ہیں۔ چونکہ ہر کردار جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک سٹوری رکھتا ہے، اور اس کی سٹوری جو ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ اٹ مینس دیٹ simultaneously in a soap drama there are more than 2 or 3 tracks, there are 2 or 3 stories جو کہ اپنی جگہ پہ بھی مکمل ہیں، اور جو باقی کے ٹریکس چل رہے ہیں سٹوریز کے اس ڈرامہ میں وہ ان کے ساتھ بھی somehow or the other ریلیٹڈ ہیں۔ اس طرح سے سٹوریز بنتی رہتی ہیں، بگڑتی رہتی ہیں، پرابلمز سالو ہوتے رہتے ہیں، اور کردار وہی رہتے ہیں، نئے کردار بھی میں انٹر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو ڈرامہ ہے وہ ختم
نہیں ہوتا, اس کا کوئی منطقی انجام جو ہے باقاعدہ طور پہ نہیں ہوتا. دس از دا ٹیکنیک آف سوپ پلے. ریڈیو کے حوالے سے بات کریں تو شروع میں دنیا میں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں آغاز ہوا سوپ ڈرامہ کا, تو اب بھی وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ریڈیو پہ سوپ پلیز جو ہیں وہ چلتے ہیں, باقاعدہ طور پہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ویسٹرن میڈیم میں آپ کو نظر آئیں گے, ویسٹرن ورلڈ میں جو آپ کو چینلز نظر آتے ہیں وہاں پہ بھی سوپ پلیز جو ہیں انہیں باقاعدہ طور پہ اہمیت دی جاتی ہے. اور چونکہ سوپ پلیز میں جو مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے مسائل ہیں, زیادہ تر خواتین سے ریلیٹڈ ہیں, جو ایک خاندانی سیاست ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے, اس لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس طرح کے ڈراموں کو سننا پسند کرتی ہے یا دیکھنا پسند کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تو ڈرامہ کی ٹائپس تھیں اس کی میکنگ کے حوالے سے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈرامے کے مختلف کمپوننٹس کے بارے میں. وہ کون سے ایسے اجزاء ہیں کہ جو اگر ملائے جائیں تو ایک ڈرامہ بنتا ہے. ڈرامے کے لیے سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ کرداروں کی ہے. آپ مختلف کردار کنسیو کرتے ہیں یا اپنے معاشرے سے لیتے ہیں اور ان کرداروں کو سامنے رکھ کے آپ ایک سٹوری کا, ایک کہانی کا تانا بانا بنتے ہیں. سو دا ویری فرسٹ تھنگ از کیریکٹرس. کچھ لوگوں کے نزدیک جو سٹوری ہے دیٹ از امپورٹنٹ, وہ پہلے سٹوری دیکھتے ہیں, ایک کہانی کی تلاش میں ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس کہانی کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے جس طرح بھی کردار اور جتنے بھی کردار سامنے آتے جائیں گے وہ اسے اس ڈرامہ کا حصہ بناتے چلے جائیں گے. اس کے بعد جو ایک اہم ترین چیز ہے دیٹ از ڈائلاگز. ڈائلاگز جو ہیں یہ بہت اہم ہیں کہ ڈرامہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے مختلف کرداروں کی آپس میں گفتگو کے ذریعے سے, اور جو گفتگو ہے وہ یقینی طور پہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ کہانی کو لے کر کے آگے چلے, اور جو ڈرامے کا مین مقصد ہے, جو اس کا موضوع ہے, وہ اس سے ادھر ادھر نہ ہو. اس کے علاوہ سٹوری جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اسکرین پلے کے حوالے سے. اسکرین پلے ایکچولی از اے کائنڈ آف پورشن ان وچ دیر isn't any dialogue, no dialogues are being exchanged, but the story is moving ahead through actions. وہ جو ایکشنز ہیں کہ جن کے ذریعے سے سٹوری آگے بڑھ رہی ہے ان کو ہم اسکرین پلے کہتے ہیں. یہ اسکرین پلے ایسے ہیں کہ جس میں ڈائلاگز نہیں ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا, لیکن یہ اتنے اہم ہیں کہ ان کے بغیر جو سٹوری کا ایک نیچرل فلو ہے وہ ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ ٹی وی کے ڈرامہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک کردار جو ہے وہ ایک گھر سے نکلا اور اس کا مقصد کسی جگہ پہ چوری کرنا ہے, تو وہ گھر سے نکل کے جب جا رہا ہے اور کیمرہ مین وہ آپ کو دکھا رہا ہے, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سیکرٹلی ایک گھر میں داخل ہو رہا ہے, تو آپ پہ یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ایکچولی یہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے, یہ چوری چھپے اندر داخل ہو رہا ہے, اور اس کا مقصد جو ہے وہ چوری کرنا ہے یا اس گھر کے جو رہائشی ہیں ان کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچانا ہے. سو دا پورشن آف اے ڈراما ان وچ دیر از نو ڈائلاگ بٹ دا اسٹوری از پروسیڈنگ اہیڈ دیٹ از کالڈ اسکرین پلے. یہ اسپیشلی اسکرین پلے جو ہے یہ جو ویژول ڈراماز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, لیکن اسکرین پلے کے متبادل ریڈیو میں جو چیز ہے اس کو ہم ساؤنڈ افیکٹس کہتے ہیں, جو کہ جب ہم ریڈیو کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس کے علاوہ جو ریڈیو ڈرامہ کے جو کمپوننٹس ہیں اس کے اسکرپٹ کے حوالے سے وہ بہت اہم ہیں. سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ تو سٹوری ہے, پلاٹ, کہ ایک شخص جو ہے جو ڈرامہ لکھنا چاہ رہا ہے اس کے سامنے وہ سبھی ٹرنز اینڈ ٹوسٹس موجود ہونے چاہیے کہ جن سے اس کے کردار سٹارٹ لیں گے اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ایک لاجیکل اختتام تک پہنچیں گے. ایک جو کہانی ہے اس کا جو ایک تانا بانا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کہانی میں اور پلاٹ میں فرق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہانی جو ہے وہ آپ نے لکھی ہے وہ کسی شخص کے بچپن سے شروع کر کے آپ اس کے اختتام تک پہنچاتے ہیں,
یا کسی بھی واقعے کے آغاز سے لے کے اس کے اختتام تک پہنچاتے ہیں، اور اس کی ترتیب وہ ہوتی ہے کہ جس ترتیب سے واقعات رونما ہوتے ہیں. لیکن جو ایک پلاٹ ہے اس میں اس ترتیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس ترتیب سے آپ نے واقعات لوگوں تک پہنچانے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شخص کے بچپن سے داخل نہ ہوں، بلکہ آپ کہیں درمیان میں سے آپ سٹوری میں انٹر ہوں. مثال کے طور پہ when he starts اور she starts his or her job، کہ جب اس نے اپنی زندگی کا آغاز، اس کی اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز کیا، تو آپ ڈرامے میں وہاں سے انٹر ہوں گے، اور اس کے بعد جو بھی متعلقہ واقعات ہیں اس کے ماضی کے حوالے سے وہ آپ فلیش بیک میں بھی دکھا سکتے ہیں یا فلیش بیک میں سنوا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو مین سٹوری ہے وہ آگے بڑھتی ہے. دس از کالڈ پلاٹ. پلاٹ جو ہے سٹوری کا وہ بہت زیادہ اہم ہے. ڈراما کا جو پلاٹ ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے. اور آپ نے بینگ پروڈیوسر جب کوئی اسکرپٹ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا پلاٹ دیکھیں گے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح سے کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے دیٹ از کالڈ ایکسپوزے. EXPOSE اور ای کے اوپر آپ ایک بار لگائیں گے، دیٹ از کالڈ ایکسپوزے. ایکسپوزے جو ہے وہ ڈرامے کا وہ والا حصہ ہے کہ جس میں آپ کے جو کردار ہیں وہ سننے والوں سے متعارف ہوتے ہیں، مختلف سچویشنز ایسی پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس ڈرامے کے کردار کون کون سے ہیں. اس کے علاوہ اسی حصے میں جو سٹوری ہے اس کی انٹروڈکشن بھی ہوتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ سٹوری جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے. ایکسپوزے میں زیادہ جو ایمفسس ہے وہ کرداروں کے انٹروڈکشن پہ ہے، اور اس کے بعد جو ڈرامہ ہے وہ ایک اور فیز میں داخل ہوتا ہے دیٹ از کالڈ دا گروتھ آف ڈراما. اس حصے میں آپ کے جو کردار ہیں وہ لوگ جان چکے ہیں ان کے بارے میں، ان کا جو آپس میں تعلق ہے یا جو بھی رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی لیول پہ یا گھریلو سطح پہ آپ اسے اسٹیبلش کر چکے ہیں، لوگ اس کے بارے میں جان چکے ہیں. اب آپ کی جو مین سٹوری ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور الٹیمیٹلی یہ اپنے کلائمیکس تک پہنچے گی. گروتھ میں آپ کا جو ایمفسس ہے وہ کانفلکٹ کو ڈیولپ کرنے میں ہے. ایک بہت اہم جو ایلیمنٹ ہے ڈراما کا یا فلم کا دیٹ از کانفلکٹ. بغیر کانفلکٹ کے، بغیر تضاد کے، بغیر کسی ٹینشن کے آپ ایک ڈرامہ کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے. جو تضاد ہے یا جو کانفلکٹ ہے، جو تصادم ہے، وہ دو کرداروں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، دو گروہوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان اور نیچر کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ نیچر کا ایک حصہ جو ہے نیچر کے دوسرے حصے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے ایٹماسفیئر کے ساتھ بھی آپ کا ایک تصادم ہو سکتا ہے. ڈرامے کے لیے تصادم بہت ضروری ہے کیونکہ یہی تصادم جو ہے یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اینڈ پیپل فیل آن ون ہینڈ انٹرسٹ ان دیٹ کائنڈ آف پلے، اور دوسرے دے فیل دیم سیلز فورسڈ ٹو واچ اور لسن ٹو دیٹ پلے. جو ایک کانفلکٹ ہے جب اپنے پیک پہ پہنچے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ دس از دا کلائمیکس آف دا اسٹوری، دس از دا کلائمیکس آف دا پلے، دس از دا کلائمیکس آف ڈراما، کہ جس میں سبھی کردار جو ہیں کہ جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں وہ مکمل طریقے سے اپنے اپنے جتنے بھی ان کے ہتھیار ہیں یا جتنے بھی ان کے ٹیکٹکس ہیں یا جتنے بھی ان کے آرگومنٹس ہیں وہ سامنے لے کر کے آ چکے ہیں، اور سٹوری وہاں پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ آپ کا سننے والا دم سادھے اپنے کان جو ہے وہ ٹرانزسٹر کے اوپر لگائے ہوئے ہے کہ اب دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے. کلائمیکس کے بعد یقینی طور پہ جو بھی پرابلم جو ہے اپنی پیک پہ پہنچ چکا ہے وہ جو ڈرامے کا رائٹر ہے وہ اسے حل کرے گا، اور ایکچولی دس از کالڈ دا اینٹی کلائمیکس آف پلے. آپ نے بینگ پروڈیوسر وین یو آر گوئنگ ٹو سلیکٹ پلے فار پروڈکشن اینڈ یو نیڈ ٹو پٹ اٹ آن ایئر، ریڈیو پہ آپ نے اسے نشر کرنا ہے، تو آپ نے یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ آپ نے دیکھنے ہیں اس پورے ڈرامے میں. اور اس کے علاوہ جو آپ کا بنیادی کام ہے وہ یہ ہے
کہ جو ریڈیو کا ڈرامہ ہے ایکچولی اٹ از ڈفرنٹ فرام ٹی وی پلے. ٹی وی کا جو ڈرامہ ہے اس میں سٹوری آگے بڑھ سکتی ہے مختلف مناظر کے ذریعے سے یا کچھ ایسے جو حرکات و سکنات ہیں آپ کے کرداروں کی کہ جہاں پہ وہ لینگویج استعمال نہیں کر رہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہے, ڈائلاگ سے ایکسچینج نہیں ہو رہا, لیکن سٹوری جو ہے وہ تھرو ایکشن آگے بڑھ رہی ہے. جو بہت اہم چیز اور جو ایک مشکل چیز ہے ریڈیو کے اسکرپٹ رائٹر کے لیے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ آپ نے سبھی سچویشنز, سبھی مناظر اور سبھی جو بھی اس ڈرامے کا حصہ ہیں سچویشنز, وہ آپ نے تھرو ڈائلاگز ہی لوگوں تک کنوے کرنی ہے, اور اس طرح سے کنوے کرنی ہے کہ نہ تو یہ فیچر لگے نہ ہی یہ ایک ڈاکومنٹری لگے, بلکہ آپ کو یوں لگے کہ آپ کسی کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں یا آپ باقاعدہ طور پہ وہ ڈرامہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کی جو امیجنیشن ہے, دا پاور آف امیجنیشن ایکچولی دیٹ از ان ایکشن, اور اس کے ذریعے سے آپ جتنے بھی وہ مختلف سینز آپ سن رہے ہیں, مختلف ڈائلاگ سن رہے ہیں, اور ان سے جو بھی تاثر پیدا ہو رہا ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ کے ذہن میں ایک سین پیدا کر رہا ہے, ایک سیٹ لگا رہا ہے, اور ایک آپ کے ذہن میں ایک امپیکٹ بنتا چلا جا رہا ہے. جو ریڈیو کا ڈرامہ ہے یہ بنیادی طور پہ اس کے 3 کمپوننٹس ہیں. سب سے پہلے تو اسپیچ ہے, دیٹ از کالڈ ڈائلاگس. وہ ڈائلاگس جو ہیں یہ 2 انسانوں کے درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈائلاگس اپنے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں جسے ہم مونولوگ کہتے ہیں, اور لٹریری لینگویج میں دس از کالڈ سلیلوکوی. سلیلوکوی جو ہے یا جو مونولوگ ہے یہ بھی ریڈیو کے ڈرامے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کہ ایک شخص خود سے گفتگو کر رہا ہے, اور جو وہ خود سے گفتگو کر رہا ہے اس کے ذریعے سے کہانی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اہم پورشن ہے ریڈیو کے ڈرامے کی پروڈکشن میں دیٹ از میوزک. میوزک جو ہے یہ سچویشنز کو پورٹرے کرنے میں اور ان کو میگنیفائی کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر سین جو ہے, جو ڈائلاگس چل رہے ہیں وہ ٹریجک ہیں, کوئی ایسا منظر ہے کہ جس میں سوگواری کا جو عنصر ہے وہ نمایاں ہے, تو آپ ایک اداس کر دینے والا جو میوزک ہے وہ آپ بیک گراؤنڈ میں رکھیں گے, اور اس میوزک سے آپ اپنے سین کی جو امپورٹنس ہے اور اس کا جو ایک امپیکٹ ہے اسے آپ زیادہ کریں گے, اسے میگنیفائی کریں گے. یا آپ ایسی ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ جس میں کوئی شخص جو ہے وہ بہت زیادہ حیران ہوا ہے اور جو لسنر ہے وہ بھی حیران ہوا ہے. یہاں پہ آپ ایک بینگ جو ہے وہ آپ دیتے ہیں. بینگ از اے کائنڈ آف سڈن لاؤڈ میوزک. تبلا ہو سکتا ہے, ڈھول ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے کہ جو کہ بہت اونچے والیوم پہ آپ سڈن دیتے ہیں, جس سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ کانپ جاتے ہیں یا ہل جاتے ہیں, اور دے فیل ویری سرپرائزڈ اور ٹیریفائڈ. اس کے علاوہ جو ایک اہم کمپوننٹ ہے ریڈیو کے ڈرامے کا دیٹ از ساؤنڈ افیکٹس. ساؤنڈ افیکٹس جو ہیں, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈرامہ ٹی وی پہ چل رہا ہے اس میں تو آپ کو جو مختلف ایکشنز ہیں جسے ہم اسکرین پلے کہتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کہانی کو سپورٹ کرتے ہیں یا اسے آگے بڑھاتے ہیں. جو ایک ریڈیو کا ڈرامہ ہے اس میں آپ حقیقت کا عنصر بھرنے کے لیے آپ ساؤنڈ افیکٹس کا سہارا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ تاثر دینا ہے کہ آپ کا ایک کردار ہے جو صبح فجر کے وقت اٹھا ہے, تو آپ نے اس تاثر کو ساؤنڈ افیکٹس کے ذریعے سے اسٹیبلش کرنا ہے. آپ صبح کی اذان جو ہے آپ اس سے بیچ میں شامل کریں گے, اور صبح کی اذان کے جو اہم کلمات ہیں کہ جو باقی جو اذانیں ہیں وہ ان سے اسے الگ کرتے ہیں, وہ ہیں الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. یہ جو کلمات ہیں یہ باقی اذان کا جو دوسری اوقات پہ اذان ہوتی ہے اس کا حصہ نہیں ہے. تو آپ لو لیول پہ رکھ کے آپ ایک ٹیپ چلائیں گے, انسرٹ کریں گے آپ اذان کو, اور آپ کا سننے والا سمجھ جائے گا
کہ یہ صبح کا وقت ہے. اس کے بعد جو کردار ہے اگر وہ چارپائی پہ ہے تو وہ چارپائی سے اٹھنے کا جو ایک ساؤنڈ افیکٹ ہے آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ چارپائی سے اٹھتے ہیں اسپیشلی اگر بان والی چارپائی ہے تو ایک مخصوص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے. اس آواز کو آپ نے ریکارڈ کر کے آپ نے وہاں پہ اس ڈرامے میں انسرٹ کرنا ہے جس سے پتہ چلے گا کہ وہ کردار جو ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھا ہے. اس کے بعد اگر وہ بوڑھا کردار ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کھانس بھی لے, یہاں سے اس کی جو ایک ہیومن وائس ہے وہ شامل ہو گئی. لیکن جو آپ نے اسٹیبلش کیا ہے وہ آپ نے ساؤنڈ افیکٹس کے ذریعے کیا ہے. اگر آپ نے رات کی ہولناکی کا تاثر آپ نے دینا ہے تو آپ جھاڑیوں کا آپ ایک تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جھینگروں کے ٹرانے کی آواز جو ہے وہ آپ شامل کریں گے, اور جو گیدڑ ہیں ان کی جو ایک مخصوص آواز ہے the howling of jackals you would insert into that place, اور اس کے بعد لوگ جو ہیں انہیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک رات کا منظر ہے اور آپ کا جو کردار ہے یہ جنگل میں سے گزر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا سین ہے کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور چائے وغیرہ کا دور بھی چل رہا ہے تو آپ برتنوں کے جو آپس میں ٹکرانے سے جو شور پیدا ہوتا ہے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں ڈائلاگ کے ساتھ کہ ایک کردار جو ہے وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ چائے لاؤ بھائی, اور چائے جو ہے کچھ دیر کے بعد آ جائے گی اور جو دو کپ ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گے اور آپ کو ایک تاثر ملے گا کہ چائے جو ہے وہ لائی گئی ہے اور سرو کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ پانی کو جگ میں سے گلاس میں ڈالنے کا جو ایک ساؤنڈ افیکٹ ہے وہ بھی شامل کیا جاتا ہے. کرسی کے گھسیٹنے کا ساؤنڈ افیکٹ شامل کیا جاتا ہے. اگر آپ کسی دفتر کا کوئی منظر دینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ لامحالہ طور پہ ٹائپ رائٹر ہوگا تو ٹائپ رائٹر کی جو ایک ریٹلنگ ساؤنڈ ہے وہ بھی آپ ایز ساؤنڈ افیکٹ شامل کر سکتے ہیں. دس از دی امپورٹنس آف ساؤنڈ افیکٹس, اور ساؤنڈ افیکٹس جو ہیں ان کے بغیر جو ایک ریڈیو کا ڈرامہ ہے دیٹ از انکمپلیٹ. اور ساؤنڈ افیکٹس کے لیے آپ کو دو طرح سے محنت کرنی پڑتی ہے. ایک تو جو آپ کے ارد گرد ساؤنڈ افیکٹس بکھرے ہوئے ہیں جس طرح کے پرندوں کی آواز ہے, ٹریفک کی آواز ہے, جو ٹائپ رائٹر کی آواز ہے, آپ انہیں خود سے بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بازار میں مارکیٹ سے آپ کو ریکارڈڈ ساؤنڈ افیکٹس بھی دستیاب ہو سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, پروڈکشن کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک جو ریڈیو کا ڈرامہ ہے اسے پروڈیوس کرتے ہوئے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز تو جو اسکرپٹ ہے آپ کے پاس اس کی ویٹنگ ہے. آپ نے ڈرامہ سلیکٹ کر لیا ہے یا آپ نے ڈسکس کر کے اپنے رائٹر سے ڈرامہ لکھوا لیا ہے, اس کے بعد جب آپ نے اسے پروڈیوس کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی ویٹنگ کریں گے. اور ویٹنگ میں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسا ڈائلاگ جو ہے وہ ایسا نہ چلا جائے کہ جس سے آپ کی جو ایک نیشنل پالیسی ہے وہ متاثر ہوتی ہو, یا جو مذہبی جذبات ہیں کسی بھی آپ کے ملک میں رہنے والے شخص کے وہ متاثر ہوتے ہوں, یا آپ کی اپنی جو ریڈیو کی پالیسی ہے وہ متاثر ہوتی ہو, یا آپ کے جو ایک ایڈیالوجی ہے آپ کے ملک کی, جو ملک کا ایک نظریہ ہے اسے کسی بھی حوالے سے کوئی گزانت نہ پہنچتی ہو. یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے مد نظر رکھنی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ اس کی لینگویج کے حوالے سے ہے کہ جو ڈائلاگز ہیں ڈرامہ کے وہ کلوکویل ہونے چاہیے. روزمرہ کی جو ہم گفتگو کرتے ہیں, جو ہم آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ڈائلاگز ہم بولتے ہیں, آپ کے جو ڈائلاگز کرداروں کے لیے لکھے گئے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہونے چاہیے. ان کی زبان جو ہے وہ بکش نہیں ہو, وہ لٹرری نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ اس کی لینتھ ہے کہ اسکرپٹ سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈرامہ ہے اس کا ڈیوریشن کیا ہوگا, کیونکہ اگر اس کا ڈیوریشن زیادہ ہو گیا ریکارڈنگ کے وقت آپ کو پتہ چلا تو آپ کو کئی سارے پورشنز جو ہیں وہ نکالنے پڑ جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ڈرامے کی جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہو. تو جو ایک عام فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک فل اسکیپ پیپر جو ہوتا ہے اگر اسے نارمل سپیڈ سے پڑھا جائے تو جو آپ کا صداکار ہے یا جو آپ کا اداکار ہے جو کہ پرفارم کرے گا وہ کردار اور اس ایک صفحے کو پڑھے گا اسے 2 منٹ لگیں گے. 1.5 سے 2 منٹ میں وہ ایک نارمل روٹین سے وہ ایک پیج پڑھ سکتا ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو جتنا بھی آپ کا اسکرپٹ ہے اسے کتنے منٹ لگیں گے. اس کے علاوہ
آپ کے کردار جو ہیں مختلف، ان کی جو سپیڈ ہے یا ان کی جو ٹون ہے جو کہ اسکرپٹ کے لحاظ سے ریکوائرمنٹ ہے ڈرامہ کی، تو آپ وہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ پروڈکشن کے حوالے سے اس سکرپٹ کی آپ نے 3 کاپیز کروانی ہیں. ایک آپ کی اپنی کاپی ہوگی، اس کے علاوہ ایک آپ کے انجینئر کی کاپی ہوگی، اور تیسری کاپی جو ہے وہ آپ کے جو کردار ہیں وہ ان کے لیے ہوگی. اور تیسری کاپی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے ان چیزوں کو شامل نہیں کرنا کہ جو آپ اپنی کاپی میں شامل کریں گے یا اپنے انجینئر کی کاپی میں شامل کریں گے. جی ہاں، اس میں جو ایک اہم چیز ہے آپ کی کاپی میں وہ ہے کہ آپ نے مارکنگ کرنی ہے ان جگہوں کی کہ جہاں پہ آپ نے ساؤنڈ افیکٹس شامل کرنے ہیں. آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے کہ اس پلے میں یا اس ڈرامہ میں یہ جو ساؤنڈ افیکٹس ہیں ان کی ضرورت ہے. اس میں میڈک کے ٹرانے کی آواز آئے گی، یا اس میں لوگوں کے چلنے کی آواز آئے گی، یا اس میں بجری کے کوٹے جانے کی آواز آئے گی، یا اس میں اذان کی آواز آئے گی، یا اس میں انجن کے چلنے کی آواز آئے گی، یا اس میں مشینوں کے چلنے کی آواز آئے گی. وہ جو بھی سچویشن ہوگی آپ کے اسکرپٹ کی، اس حوالے سے آپ اپنے ساؤنڈ افیکٹس کی ایک لسٹ تیار کر لیں گے. اس کے بعد آپ ڈرامے کے جو مختلف موڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو میوزک ہیں وہ بھی آپ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لکھیں گے کہ کہاں پہ آپ نے فلوٹ کو شامل کرنا ہے، کس جگہ پہ آپ نے کوئی اور جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جس طرح کے ستار کی آواز ہے آپ نے اسے شامل کرنا ہے، یا آپ نے طبلے کی آواز کو شامل کرنا ہے. اور یہ یقینی طور پہ جو ڈرامے کے مختلف سینز ہیں ان کا جو ڈفرینٹ موڈز ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ ان کی سلیکشن کریں گے. یہ جو اسکرپٹ ہے جس میں آپ نے مارکنگ کی ہے، اس کی ایک کاپی آپ کے پاس ہے اور ایک کاپی آپ کے انجینئر کے پاس ہے کہ جو کہ آپ کی ریکارڈنگ کے دوران مدد کرے گا. اس کے علاوہ جو آپ کے آرٹسٹس ہیں ان کے لیے جو آپ نے کاپیز کروانی ہیں وہ آپ اتنی کاپیز کروائیں گے کہ جتنے آرٹسٹس ہیں، جتنے کردار ہیں، اور اس پہ آپ اس قسم کی چیزیں مینشن نہیں کریں گے، بلکہ وہ ایک سادہ اور پلین کاپی ہوگی اور آپ انہیں ان کی ریہرسل کروائیں گے. ریہرسل از ویری مچ امپورٹنٹ. آپ اسٹریسز اینڈ پازز اور جو موڈز ہیں ڈفرینٹ ڈائلاگس کے وہ آپ اپنے آرٹسٹ کو بتائیں گے جن کے مطابق وہ پرفارم کریں گے مائکروفون پہ آ کے. اس کے علاوہ جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے کریکٹرائزیشن. کریکٹرائزیشن جو ہے اس میں جو ایک پروڈیوسر ہے اس کا سب سے اہم رول وہ یہ ہے کہ آپ ایک کردار کو پڑھتے ہیں، اس کے سوشیو کلچرل بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہیں، اس کی عمر کو سامنے رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ اس کردار کے لیے کسی اداکار کا انتخاب کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو پہ صرف آواز سنی جائے گی اور آواز کے ذریعے سے لوگ ایک تاثر قائم کریں گے اور تصویر جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی، تو آپ نے جن اداکاروں کا انتخاب کرنا ہے وہ اس کردار سے بہت زیادہ مطابقت رکھنے چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پروفیسر کا کردار ہے اور آپ پروفیسر کے کردار کے لیے آپ نے یقینی طور پہ ایک بہت ایجڈ شخص کو آپ نے اپنے ڈرامے میں ڈالنا ہے، لیکن وہ جو ایجڈ شخص ہے اس کی وائس ایج جو ہے وہ ایک بچے کی آواز لگے. اس کی جو آواز ہے وہ اس کے کردار کے ساتھ مطابقت رکھنی چاہیے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، دس از آل اباؤٹ ڈراما کے ڈفرینٹ ٹائپس ہم نے پڑھی، ڈرامے کے فارمیٹس پڑھے کے بارے میں، جو اسینشلز ہیں وہ ہم نے پڑھے، ڈرامے کے کمپوننٹس پڑھے، اور ریڈیو ڈراما کی جو ایک پروڈکشن ہے اس حوالے سے جو اہم چیزیں ایک پروڈیوسر کو سامنے رکھنی چاہیے ان کے اوپر آج ہم نے ایک نظر ڈالی. دس از آل فار ٹوڈے. ٹل نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.